نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں صفیں بنا کر اس طرح لڑتے ہیں گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ کچھ دن قبل جب ہمارے ملک کے اوپر انڈیا کی افواج نے حملہ کیا تو اس کے جواب میں ہماری پاک افواج نے ایک آپریشن انڈیا کے اس حملے کے جواب میں لانچ کیا جس کو بنیان مرصوص کا نام دیا گیا۔ اس بنیان مرصوص کے معنی ہوتے ہیں کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ یہ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی، اس کے بارے میں روایات میں کہا جاتا ہے کہ یہ خالصتاً ان چند آیات میں سے ہے جو کہ حضرت شیر خدا مولا علی سرکار کرم اللہ وجہ الکریم کی شان اقدس میں اتری۔ اگر آپ ماضی اٹھا کر دیکھیں تو آپ بدر کے میدان سے لے کر احد میں جائیں، احد سے خندق میں جائیں، خندق سے کسی اور میدان کا حصہ بنیں، خیبر میں چلے جائیں، آپ کو ایک شخص سیسا پلائی ہوئی دیوار کے طور پر ملتا ہے جس کا نام علی المرتضیٰ ہے۔ یہ جو لفظ بنیان ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ عمارت یا دیوار کے زمرے میں بھی لیا جاتا ہے۔ مرصوص کے معنی ہوتے ہیں کہ مضبوط، یعنی کہ اس کو جس ٹرم میں لیا گیا وہ سیسا کے ٹرم میں لیا گیا۔ سیسا ایسی چیز ہے کہ جب آپ کو کوئی کسی چیز کی ایک حد تک سیکیورٹی کی ضرورت ہو، آپ نے کسی چیز کو محفوظ بنانا ہو تو پھر اس میں سیسا پگھلا کر اس کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی کے دور میں ایک واقعہ ہوا تھا جب دو لوگوں نے حضور علیہ السلام کی قبر مبارک تک کھود کر خندق جانے کی کوشش کی تھی۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ آپ کو قبر مبارک سے نکالا جائے گا۔ تو ایک لمبا واقعہ ہے، لیکن خیر جب یہ واقعہ رونما پذیر ہو گیا تو اس کے بعد آپ کی جو مرکز مبارک ہے اس کے گرد جو ہے کھدائی کر کے سیسا پگھلا کر ڈالا گیا کہ آئندہ کوئی ایسی جرت نہ کر سکے۔ تو سیسا ایسی چیز ہے کہ جب یہ پگھلا کر ایک دفعہ ڈال دیا جائے تو یہ پھر کسی پتھر لوہے سے بھی سخت چیز بن جاتی ہے۔ اس آپریشن کی ایک تو خاص بات یہ تھی کہ اس کا جو انعقاد کیا گیا یا جو اس کو لانچ کیا گیا یا اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا وہ عین فجر کی نماز کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری کی چھتری کے سائے تلے اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا۔ ہمارے ملک کی افواج نے وہ کام نہیں کیا جو کہ دوسرے ملک کی افواج نے کیا۔ انہوں نے جو پہلا حملہ کیا وہ بھی رات کی تاریکی میں کیا اور ایک ابہام کا شکار رکھے رکھا کہ حملہ ہوگا نہیں ہوگا، ہوگا نہیں ہوگا، تجزیہ کار بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے، لیکن ایک رات اچانک معلوم ہوتا ہے کہ رات کو 1:30-2 بجے حملہ کر دیا۔ اسی طرح جو دوسرا حملہ ہوا وہ بھی رات کے اسی پیر کیا گیا۔ یعنی کہ یہ دشمن کی اور کفار کی شروع دن کی روایت ہے کہ وہ شب خون مارنے کی عادت رکھتے ہیں، جو کہ ہمارے نبی کا، ہمارے اسلام کا، ہمارے دین کا وتیرہ نہیں ہے۔ ہماری آرمی بھی چاہتی تو ان کا جواب کہتے ہیں نا اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتی تھی۔ اگر انہوں نے رات کی تاریکی میں حملہ کیا تھا، کہتے ہیں نا متکبر شخص کو متکبر ہو کر ملنا بھی نیکی ہے۔ جو شخص تکبر کرتا ہو آپ اس کو بھی تکبر کے ساتھ ملیں، یہ بھی نیکی میں شمار ہوتا ہے۔ تو جو شخص ایسی حرکت کرے کہ رات کو شب خون مارے، عورتوں اور بچوں کو نہ دیکھے، آبادی کو حملہ کرے، آپ ایسے شخص پر بھی حملہ رات کی تاریکی میں کر سکتے ہیں جیسا اس نے کیا۔ جنگ میں ہر چیز جائز ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترہ وتیرہ اور امتیاز تھا کہ آپ نے کبھی بھی دشمن کے اوپر شب خون نہیں مارا،
لہٰذا ہماری افواج پاکستان نے بھی ان کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے شب خون نہیں مارا اور دن کے اجالے میں حملہ کیا، یعنی کہ ٹھیک فجر کے وقت حملہ کیا۔ اور جو اس حملے کی دوسری خاص بات یہ تھی کہ اس پورے حملے میں نہ کسی ان کے مندر کو نشانہ بنایا گیا، نہ ہی کسی آبادی کے اوپر وہ اس میزائل کو داغا گیا۔ خالصتاً جو ہماری پاک افواج نے، ہماری پاک فضائیہ نے جو میزائل داغے وہ ان کی ایئر بیسز کے اوپر تھے، ایئر فیلڈز کے اوپر تھے، ان کے ایئر ڈپوز کے اوپر تھے، یا ان ڈپوز کے اوپر تھے جہاں پر اسلحہ وہ رکھتے ہیں۔ تو اس سے ایک چیز تو ظاہر ہوگی کہ ہماری افواج نے مردوں والا کام کیا۔ جو مرد ہوتا ہے نا، اگر اس کے ساتھ زیادتی بھی ہو جائے نا، تو کسی کا بچہ سامنے آ جائے اس پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، کیونکہ وہ مرد ہوتا ہے، یہ مرد کی خاصیت ہوتی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری فوج، جس کو تان و تشنیع کا نشانہ بھی بنایا جا رہا تھا کہ جی حملہ نہیں کرنے پہ حملہ نہیں کرنے تھے، تو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ یہ وہ شاہ سوار ہے میدان کے، یہ ان تک چھوڑیں حملہ کب کرنا ہے۔ آخر پر حملہ کیا، اور حملہ بھی ایسے کیا کہ ان کے سرحدوں کے اندر داخل ہو کر کیا، اور داخل ہونے کے بعد واپسی کی راہ بھی لی اور اللہ نے انہیں محفوظ بھی رکھا۔ تو یہ اگر ہمارے بڑھاوے کے اوپر ہمارے ملک کے ادارے اٹھ کے لوگوں پر حملے شروع کر دیں، تو ایسے میں کیا ہوگا کہ جو شخص آنن فانن کسی کی باتوں میں آ کر کسی سے لڑنے چلا جاتا ہے، وہ منہ کی کھا کے واپس آتا ہے۔ لڑائی کے لیے باقاعدہ آپ کو ایک پلان کی ضرورت ہوتی ہے، اگر وہ پلان آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو پھر آپ جنگ نہیں جیت سکتے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آرمی کے جوانوں کو یہ صلاحیت عطا فرمائی کہ انہوں نے ہماری سرحدوں کا نہ صرف دفاع کیا، بلکہ جس کو کہتے ہیں نا کہ دشمن کو گھر میں گھس کر مارا۔ لہٰذا ہمیشہ جب کبھی آرمی کا کوئی ایسا ایکٹ دیکھیں جس میں وہ کسی سے زیادتی کرتی ہوئی پائی جائے، تو اس ایکٹ کے اوپر ضرور رد عمل دیں، لیکن ایسا نہیں کہ جب جنگ کے معاملات ہوں تو پھر آپ اس مدعا اٹھا کے سامنے لیں۔ یہ جو باہر کی جنگ ہوتی ہے بڑی جنگ ہوتی ہے، گھر کی جو لڑائیاں ہوتی ہیں نپٹا دی جاتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ گھر والا آپ کو مارے گا بھی نا تو پانی پلا کے مارے گا یا چھاؤں میں مارے گا، لیکن دشمن اس چیز کی تمیز نہیں کرے گا۔ بڑی فوج کو سراہا جاتا ہے، ایئر فورس کو بھی سراہا جاتا ہے، لیکن ایک فورس ایسی ہوتی ہے جیسے ہمارے پاکستان کی نیوی ہے، تو وہ بیچارے ہر مشن کا حصہ ضرور ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک اینڈ کے اوپر سرحدوں کی حفاظت کرنی ہوتی ہے کہ اگر سمندر کے راستے کوئی داخل ہو گیا تو اس کو کیسے روکا جائے گا۔ تو ہم اپنے اس بیان کے ذریعے اپنی اس نیوی کی فوج کو بھی خراج تحسین پیش کریں گے، جنہوں نے بہت کم وسائل کے باوجود بھی، ان کو پتا تھا کہ اگر انڈیا حملہ کرے گا تو جو وسائل وہ لے کر آئے گا وہ وسائل ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی ایک اچھا بندوبست کیا۔ انہوں نے دشمن کو یہ موقع نہیں دیا کہ وہ لوز اینڈ ہے تو وہاں سے حملہ کریں، یعنی کہ نیوی کے جوانوں کی اتنی مہارت تھی، وہ اتنے جاں باز ہیں اور اتنے لڑنے کے قابل ہیں کہ کسی کی آرمی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس راستے سے حملہ کرتی۔